الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. میں ایک چھوٹی جی عرض کرنا چاہنا ایک کو گھاڑی کے بعد میں سمجھ آ رہے تو پتہ یہ میرا کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہے. ایک چھوٹی جی عرض کرنا چاہنا معذرت دے نال بزرگ ہو یا نوجوان ہو جمعیں تے میلاد مصطفیٰ دیا محفلاں کرائیاں بھی نے تے کردے بھی ہیں تے سننے بھی ہیں تے جاننے بھی ہیں. اس آیات کریمہ پڑھنے تو بعد کی کرنا ہوتا ہے ایسا معذرت دے نال دروشی پڑھنا ہوتا ہے پھر بھی مولوی صاحب نے دسنا پہنتا ہے کہ ہن پڑھو درود. توجہ ایک منٹ مہربانی ناراض نہ ہوئے جی. پھر بھی مولوی صاحب نے دسنا پہنتا دروشی پڑھو پھر یہ بھی دسنا پہنتا اچھی پڑھو پھر یہ بھی دسنا پہنتا سارے پڑھو. ایمان نال دسو دروشی پڑھنے دا حکم کی نہیں دیتا ہے؟ میری جملے تے توجہ کریں جی میری تقریر اس طرح دی ہوندی ہے. دروشی پڑھنے دا حکم کی نہیں دیتا ہے؟ اللہ پاک نے دیتا ہے. کہ کیا حالی بھی اسی مولویوں دے محتاج رہاں گے وہ دسن کے تے پڑھاں گے نبی تے درود؟ حالی بھی مولوی کہن کے تے پڑھو بھی درود تے پھر درود پڑھاں گے؟ سوچے جے کدی بہ کے یار جیدوں دا ہوش سنبھالے کہ ہی پتہ ہے کہ اس آیات تو بعد نبی تے درود پڑھنا ہے اور ضرور پڑھنا ہے نبی تے درود. میں آیات مکمل کی تھی جدوں نے کر میں آنکھیں نہیں پڑھو دو نہیں کر کسی نے پڑھیا کوئی شاید بھی ایک کدے نے پڑھیا ہوئے. یہ گل ہے معذرت دینا کی خیال ہے سانو حالی بھی دسنا پائے گا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے تھے آپ مسکرا رہے ہیں. میں پوچھا کمنی والے محبوبہ مسکران کی وجہ کی آج ایڈے خوش کی ہو؟ پر میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیوں نہ خوش ہوا؟ رب العالمین نے میری طرف پیغام بھیجے ہوئے اے محبوب سنیا توڑا امتی ایک مرتبہ درود پڑھے گا میں خدا ان دے 10 گناہ معاف فرماواں گا 10 خطاواں معاف فرماواں گا 10 ان دے درجات بلند فرماواں گا اور ان دے 10 رحمتاں دا نزول بھی فرماواں گا. اور تہاڈی مرضی جنہ پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حمد و ثنا تو بعد نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم اج دی بابرکت اور مبارک محفل
ذکر میلاد مصطفیٰ دی محفل ہے. کدی اس جملے تے بھی غور کیتا کرو. میلاد یعنی اسی رب دی بارگاہ وچ عرض کرنے سونے میلاد میرے مصطفیٰ نے ملا دے. ساری خواہش ہے کہ نہیں آرزو کہ کملی والا خواب وچ آ جاوے تے تاں بھی بیڑا پار ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، آج دی ببرکت اور مبارک محفل ذکر میلاد مصطفیٰ دی محفل ہے. اور میرے بھائیوں نے، بھائی محمد الطاف، بھائی محمد سجاد اور باقی جتنا بھی احباب نے جنہوں نے اس محفل پاک دا انعقاد کیتا ہے، میری دلی دعا ہے اللہ انہاں نوجوانوں دے علم عمر برکت عطا فرمائے. اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر میلاد مصطفیٰ دی محفل دا انعقاد کرن دی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ اس محفل پاک دی صدارت خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد احسن رضا قادری اتاری صاحب جنہاں دی زیارت اسی کردے پئے ہو. اور آج دی محفل دی زیر سرپرستی خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری غلام علی قادری صاحب. اور ماشاءاللہ کسی تعارف دے محتاج نہیں، تہاڈی اس جامع مسجد امام و خطیب کافی عرصہ ہو گیا الحمدللہ اس مسجد کی خدمت کردے پہنے. میری مراد خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد سلیم جماعتی صاحب. اس کے علاوہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، ساڑھے بھائی محمد امانت علی صاحب قادری جڑے کہ نقابت دے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. میرے ذمہ جڑا موضوع ہے میرے بھائیوں نے 2-3 دفعہ، ایک دفعہ نہیں کہا، انہوں نے کہا قاری صاحب تسی آج اس موضوع تے تقریر کرنی ہے کہ حسد کی ہے. توجہ ہے میرے بلے، حسد کی ہے. تسی اسی موضوع تے سانو دسنا کہ حسد دے نقصانات کی نے اور جڑا بندہ حسد کرے اندر اللہ پاک کس طرح پھر جڑا نا اندر ناراض ہوندہ ہے. تے میرا موضوع یہ اور میرا جڑا ایک انداز ہے نا، کافی چہرے وہ بیٹھے نے جنہوں نے کئی دفعہ میری تقریر سنی ہے، بیان سنے نے، میرے کافی دوست بیٹھے نے، کچھ چہرے وہ بھی نے جڑے جمعہ بھی پڑھنا دے رہے نے. تے میرا ایک اپنا انداز ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر پھل دی اپنی خوشبو ہے، ہر بندے دا اپنا انداز ہے. میں جڑی تقریر کرنی ہے میں پوری تقریر کسی نے نہیں آکھنا کو سبحان اللہ، صرف ایک کوئی گل کرنی ہے شروع دے اندر، باقی تہاڈی مرضی سنو یا نہ سنو. میرا کام ہے اس گل دے اوتے دس دینا جڑی گل میں پڑھ کے آیا. ہاں اے ضرور ہے جڑی میں گل کرنا تسی پوچھن دے حقدار ہو، بے شک مجمع دے کھڑے ہو کے پوچھ سکتے ہو مولوی صاحب یہ گل کیڑی کتاب ہے پڑھی جے سانو پہلے دسو، اس چیز دا میں ذمہ وار ہوواں گا. باقی میں کسی بھائی نو نہیں کہنا کو سبحان اللہ، ہر بندے دا اپنا انداز ہے، جڑے کہندے نے وہ بھی غلط نہیں، میرے ایک اپنا انداز ہے. لیکن یہ کہ میں صرف اتنا چاہنا تہاڈی اکھ میری اکھ وچ ہوے، اکھ وچ اکھ پا کے گل سنو تے توجہ ہوے. بس تہاڈی توجہ چاہیے، یہی میرے واسطے دولت ہے، یہی میرے واسطے داد ہے، یہی تہاڈا سارا کچھ ہے اور یہی میرے کوئی سارا کچھ میرے واسطے وے. صرف مینوں تہاڈی توجہ چاہیے. توجہ کرو گے نا انشاءاللہ اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. آسان لفظ دے اندر میں دا ترجمہ کر دینا سوکھیاں لفظ دے اندر کہ خالق کائنات نے دی بارگاہ دے اندر بندہ عرض کر دے مولا میں حاسدین تے حسد، حاسدین دے شر تو جدو میرے نال حسد کر دینے مولا میں تیری پناہ چاہنا. حسد ہے کی آئی ساڑھے معاشرے دے اندر ہے وہ چیزیں نے. میں ایک چیز تے خدا دی قسم انہیں نوجوانوں تے بڑا خوش ہاں، بڑا ہی خوش ہاں. اسی ہر موضوع تے بیان کروانے ہاں لیکن ساڑھا معاشرہ جنہ چیزوں دی طرف تباہی دی طرف جا رہے ہوئے انہوں دی طرف ساڑھی توجہ ہی کوئی نہیں، غور و فکر ہی کوئی نہیں. میری مراد آج اسی اگر انہیں غور و فکر کریے کہ اللہ دی قسم ہے آج بھی ساڑھے معاشرے دے اندر امن محبت دی فضا قائم ہو سکتی ہے. میں ہون بھی بیان کر کے آ رہے ہیں، بیان کر کے سیدھا آ رہے ہیں. میرے نال 2 بندے آئے رہے تو انہوں نے پوچھ لو، میں یہی گل کر کے آیا یارو اگر چاہتے ہو ساڑھے معاشرے دے اندر امن تے محبت دی فضا قائم ہوئے پھر اپنے کردار تے اپنی اخلاق کو درست کرو. ساڑھے مرن تو بعد ساڑھی پہچان بنگلے نہیں، گڈیاں نہیں، کوٹھیاں نہیں، دولت تے منصب تے وزارتہ کوئی نہیں. اگر ایک دن ٹر جانا ہے تیرے مرن تو بعد تیرے دشمن بھی کہن گے لکھا گندا سی، لکھا کمینہ سی پر کردار دا ڈاڈا چنگا سی. آج تیری تے میری پہچان کردار ہے. اسا ہوتے ورے تکیہ کوئی نہیں، اسی ہوتے ورے غور و فکر نہیں کیتا. میں ایک چھوٹی جی عرض کرنا چاہنا میرے ذہن وچ گل آ گئی ہے. آج ہر بندہ یا رضو تے تمنا کر دے قبلہ قاری صاحب دعا کرو اللہ رحمت عطا کر دے. کہنے نا لوگ کس طرح پیر صاحب کو رجیت کی کہنے
پیر صاحب دعا فرماؤ اللہ ساڈے اوتے کدی بول پہ کرو تھوڑا جہا میں سبحان اللہ دنیا آخیا میں گل کر رہا پیراں کو جانے اسی کی کہنے حضور والا دعا فرماؤ اللہ ساڈے اوتے مولوی صاحب دعا کرو اللہ ساڈے اوتے اما حضور دعا کرو اللہ ساڈے اوتے ابا جی ساڈے واسطے دعا کرو اللہ بچے نو کہنے کہ اللہ ساڈے اوتے یار ایک میں گل کرنا چاہنا اللہ دی ذات ہوے انک لا تخلف المیعاد کہ اپنے وعدے دے خلاف خدا کردہ اللہ پاک اپنے وعدے دے خلاف تے رب نے نہیں فرمایا میرے نبی تے ایک دفعہ درود پڑھیں گا تے میں 10 رحمتاں دا نزول کر دیاں گا جے میرے جملے سمجھ آ جائیں رب نے کی وعدہ کیتا اگر میرے نبی تے ایک باری درود پڑھ کہ 5-6 گھنٹے لگ جان گے ایک دفعہ درود پڑھ دیاں تقریباً 5-6 گھنٹے لگ ہی جان گے ایک دفعہ نبی تے درود پڑھنے ہیں نہیں غیبت کرنے تے لگ سکتے نے چغلیاں کھاندے تے لگ سکتے نے لوگوں تے الزام تراشیاں کردے تے لگ سکتے نے لوگوں تے بہتان لاندے تے تیرے گھنٹے ضائع ہو سکتے نے نبی تے ایک دفعہ درود پڑھے 1 منٹ بھی نہیں لگدا 10 سیکنڈ وچ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل درود ہے 10 سیکنڈ وچ خدا تیرے تے کتنا رحمت عطا کرے گا بولو کتنا جڑے سنتے بیٹھے ہو ضرور دس دے جے کتنا تے منٹ کتنا لگے 10 بھی نہیں لگے یار 10 سیکنڈ لگے نے تیرے تے 10 سیکنڈ وچ خدا نے تیرے تے 10 رحمتاں دا نزول کیتا 10 تیرے گناہ معاف کیتے 10 تیرے درجات بلند کیتے ہیں اللہ دی رضا بھی حاصل ہوئے گی میرے کریم آقا دی رضا بھی حاصل ہوئے گی بلکہ میں اتنے تک پڑھیا میرے نبی تے درود پڑھن والا میرے نبی تے درود دی کثرت کرن والا جدو مر کے اس کائنات جو جائے گا جدو جنت کی طرف جائے گا میرے نبی دا کندھا دے کندھے دے نال ہوئے گا تے جنت جاندا ہوئے گا لیکن آج سارے کو وقت کوئی نہیں میں نہیں کہاں تے غلط نہیں ہوئے گا آج جتھے چپ ہونا ہے اسی چپ نہیں ہوندے جتھے خاموش ہونا ہے خاموش نہیں ہوندے اور جتھے بولنا ہے اسی اتھے خاموش ہو جانے ہیں تیری زبان اتھے کیوں خاموش نہیں ہوندی جدو تو بک بک کرنا ہے چغلیاں کرنا ہے غیبتہ کرنا ہے الزام تراشیاں کرنا ہے گالم گلوچ کرنا ہے میرے نبی دی پاک بارگاہ وے میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں صحابہ کرام علیہ السلام تشریف فرمانے حضور فرمایا کہ بندہ بڑا گناہگار ہے جڑا اپنے ماں پیو نو گالاں کڈے جڑا اپنے ماں پیو نو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کہ ہو جو بھی بدبخت ہے ذمہ واری نہ کئی دفعہ علماء کو سنیا ہوگا تو سا فرمایا جڑا کسی دے ماں پیو نو گال کر دے حقیقتاً کیندے نو کر دے کیندے نو کر دے آپ دے نو ہون تے گال دور ہو گئی نا کسی طرح سی ڈائریکٹ اپنے نو لگے پہ میں تو نہیں صلاح کرنی ایک گال بڑی پرانی ہو گئی ہے کہ لوگ کسی دے ماں پیو نو گال کڈن ہون تے اس طرح دا ضمیر بک گئے نے آج اپنے ہی ماں پیو نو بک بک کر دینے کملیا میں تینوں دسنا چاہنا باپ دا رتبہ کیے باپ دا مقام کیے باپ دی شان کیے باپ تیرے گھر دی عمارت دا دروازہ وے باپ تیرے گھر دی عمارت دا ستون ہے باپ تیرے گھر دی عمارت دی چھت ہے اگر دروازہ ٹوٹ جاوے گھر دی عمارت دا دروازہ نہ ہوئے کملیا ہوندا کیے پھر اے ہوندا وے اس گھر وچ کتا بھی آندا ہے بلیاں بھی آندیاں نے سور بھی آ سکدا ہے چور بھی آ سکتا ہے ڈکیٹ بھی آ سکتا ہے پتہ چلیا جے باپ زندہ ہے تے گھر دا دروازہ سلامت ہے باپ زندہ ہے تے گھر دا دروازہ تے جے باپ ٹر جاوے گھر دیاں رونقاں بھی ٹر جاندیاں نے گھر دیاں عمارتاں بھی بجھ جاندیاں نے تے باپ گھر دی عمارت دا ستون ہے ستون نہ ہوئے تے چھت کوئی نہیں کھلوندی باپ گھر دی عمارت دی چھت ہے چھت نہ ہوئے تے طوفان بھی آندا ہے انیری بھی آندی ہے تے بارش بھی آندی ہے اس واسطے ماں پیو دی قدر کرو ماں پیو دا احترام کرو اے جدو ٹر گئے پھر تو احساس ہوئے گا ہے کاش آج میرا پیو بیٹھا ہوندا کاش آج میری ماں بیٹھی ہوندی کاش آج سارے بیٹھے ہوندے اللہ دی قسم ہے بندہ ہزارہ تھکاوٹ دے اندر مبتلا ہوئے پر جدو گھر دی دہلیز تے قدم رکھدا سی اور ماں جھپا پا کے سینے نال لا کے جدو متھا چم کے چھڑدی سی سارے دکھ دور ہو جاندے سن ساری بیماریاں دور ہو جاندی سن ساری تھکاوٹ دور ہو جاندی سی اج متھا چومن والی اج سینے لاؤن والی اج متھے تے ہاتھ رکھ کے چومن والی اج کوئی نہیں بیٹھی اللہ کی قسم ہے میں کہندا ہوں اس طرح بھی کہ جس وقت نا عید دا دن ہوندا سی توجہ رکھیا جی عید دا دن ہوندا سی سب تو پہلے گھر دے دروازے تے منتظر کون ہوندی سی بولو کون ہوندی سی تے سب تو پہلے ماں کی کردی سی اس طرح سینے نہ لا کے متھا چومدی سی ایمان نال دسیاں تھکاوٹ ہوندی سی دور میں ایک جملہ کہاں گا جنہاں دے باپ دا سارے سایہ ٹر گیا ہے اج جا کے پوچھو کہ ویلے پیو کیویں یاد آندا ہے ماں کیویں یاد آندی ہے جڑے وال سفید کر کے بیٹھے نا بزرگ کمر ٹیڑھی کر کے بیٹھے نے انہاں نوں بھی پوچھ جدوں تکلیف آندی ہائے اماں ہائے ابا اج بھی کرتے نے
کیوں؟ انہوں نے پوچھ جدو قبر تے جا کے کہندے نے السلام علیکم اما حضور، السلام علیکم ابا حضور، جس وقت صدا بلند کرتے نے ایمان لگ دس اس وقت جسم دی کفیت کی ہوندی ہے، اس وقت جسم دی حالت کی ہوندی ہے، لیکن میں انہیں کہاں تے غلط نہیں ہوئے گا، معذرت نال ناراض نہ ہوئے میرے جملے دیتے، میں کہاں گا میرے پیو نے ساری زندگی لوگوں دے بوئے تے جا کے روٹی مانگ کے کھا دی، میرے پیو نے ساری زندگی دھکے کھا دے، مانگ مانگ کے ٹکر کھا دے، مانگ مانگ کے روٹیاں منگیا، جدو مر گئے سارے پتر خیر خواہ بن جاندے ہیں۔ ہاں اس طرح ہوئے، چلو میں تو بھی کھانا اس طرح دے بدبخت اولاد کہ پیو نے دھکے مار کے کر دیتے، کدے پیو نے ویکھے تیری خاطر انہیں زندگی دا سکون تباہ کر دیتا، تیری خاطر زندگی نے اچھا کپڑا نہ پاتا، اچھی جتی نہ پاتی، صرف تیری ساتھ تیری خاطر، کیوں؟ اس واسطے کہ میرا پتر ہے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے ایک واقعہ لکھیا، اللہ اکبر، فرماندے نے کہ باپ نے اپنے گھر دا سارا سرمایہ ویچ کے نا میرے ذمہ جڑا موضوع میں ہوندی تھی میرے انہوں نے کہا بھی تسی اصلاح کرنی ہے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرماندے نے کہ باپ نے گھر دیا ساری چیزیں ویچ کے نا اپنے بیٹے نو پڑھایا، کسی علاقے دا اعلیٰ افسر بن گیا، مسٹر بن گیا۔ ایک دن باپ دے دل تمنا آئی یار میں پتر میں ایک دفعہ ویکھ کے نام جس پتر دی خاطر سب کچھ بیچ دیتا ہے، گھر دے برتن تک بیچ دیتے نے۔ باپ نے دروازے تے دستک دیتی، آواز ہی کون؟ بیٹا تیرا پتر آ کہ ابا جی ساڑھے گھر دے اندر کوئی مکان خالی کوئی نہیں، ساڑھے گھر دے اندر کوئی کمرہ خالی کوئی نہیں، میں ایک ملازم نو بھیجنا، ایک نوکر نو بھیجنا، اوتھے جا کے نا تواڈے واسطے ہوٹل وچ کمرہ بک کرا دینا، ٹائم لگے تو مل لواں گا، ورنہ جنہ دن رہنا جے رہ جے کرایہ میں ادا کر دیں گے پھر ٹور کے چلے جائے گے۔ آج یہ حالات ہوتے ہیں، میں کہنا ہے تیری بھی ذمہ داری ہے۔ آج تو پتر نو دین نہیں سکھایا، آج پتر نو ادب نہیں سکھایا، آج پتر نو دین تو دور رکھے آئی تے آج وہی پتر جدو ٹر جانا میں مولوی نو لبن واسطے 3 گھنٹے لا دیندا وے، ابا مریا پیا وے غسل دینا وے، مولوی کو لبدا ہی کوئی نہیں پیا، جبکہ میرے نبی دا کی فرمان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا باپ مرے تے غسل کون دے وے؟ بیٹا، تے بیٹا مرے تے غسل کون دے وے؟ پیو، ماں مرے تے غسل بیٹی دے وے، بیٹی مرے تے غسل ماں دے وے، کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی عیب ہووے اپنا سمجھ کے پردہ پا دے وے، غیر آن گے عیب اٹھان گے، ہیں غیب آن گے عیب اٹھان گے۔ اے کملیا جس اولاد دی خاطر بلڈ کا بڑھائیا، عمارتہ بلند کیتیا، آج اولاد نے تینوں یہی کچھ دیتا، مر گئے پھٹے تے پہ آویں، تیرے جسم دے نال لگن والی صابن دی ٹکی بھی گھر نہ رکھی، غلط نہیں کہہ رہے، تیرے بدن دے نال لگن والی صابن دی ٹکی بھی گھر نہ رکھی، کیوں؟ کیا کہ ابا مر گیا سی ہن مرن دے نال دے جسم نال اٹیچ ہو گئی ہے۔ میں کیا کملیا اگے ایک کوئی ٹکی سی صابن دی گھر دے 10 بندے بھی ہوندے استعمال کر دے سن، اج باپ مر گیا بیٹے نے نہان دے واری ٹوئے سے نے سٹے تھلے، ابے مرے ہویا تے نال لگیے، آ تیری قدر و قیمت ہے، کاش پتر نو دین سکھا کے جاندا، اج بیٹا ٹکیاں نہ سٹدا، اج بیٹا تینو گلے لاندا، اج بیٹا تیرا جنازہ پڑھدا، اج بیٹا تیری قبر تے کھلوندا، اج بیٹا ہاتھ اٹھا کے دعا منگدا، اج بیٹا قبر تے بیٹھ کے روندا، اللہ دی بارگاہ وچ صداواں بلند کردا، اللہ دی بارگاہ وچ دعا منگدا، ورنہ یاد رکھ حضرت سیدنا فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بڑی پیاری گل لکھ گئے نے، آپ فرماندے نے کہ ایک شخص اللہ دی بارگاہ وچ جائے گا، رب تبارک و تعالی فرمائے گا اندیاں نیکیاں میرے سامنے پیش کرو، اندیاں نیکیاں پہاڑ دی طرح ہون گیا، جس وقت نیکیاں قریب آن گیا نا ہون دی بیوی اوندا بیٹا وہ سارے قریب آ جان گے، رب دی بارگاہ وچ عرض کرن گے یا اللہ، بیٹا کہے گا میرا باپ ہے انہیں میں نے دین ہی نہیں سکھایا سی، سانو نہیں سی پتا کتوں لے کے آئے، حلال ہے یا حرام ہے سی کھا گیا۔ میں مختصر کر کے گل نو ختم کرنا چاہنا، وہ کہے گا کہ اے او بدبخت کہ بیٹے بھی نیکیاں لے جان گے، بیوی بھی نیکی لے جائے گی، ایک فرشتہ ندا کرے گا لوگو اے ویکھ لو او بے ایمان او بدبخت انسان ہے جڑا اپنی دی بدولت دوزخ دی طرف جا رہا ہے۔ آج اسی غور نہیں کیتا میرے نبی دے غلاموں، میں عرض کر سے کہ حسد ساڑھے معاشرے دے اندر تباہ کرتا جا رہے لوگوں نو۔ حسد ہے کہ کسی دی نعمت نو ویکھ کے دل تمنا کرنا، انہوں کیوں لبھی ہے؟ یہ تے اسی اللہ دی تقسیم تے بھی اعتراض کر دے پے ہیں۔ کسی نو کوئی نعمت ملی تے دینے والا کون ہے؟ بولو بولو کون ہے؟ کسی نو گڈی ملی ہے، کسی نو کوٹھی ملی ہے، کسی نو پلاٹ ملی ہے، کسی نو بنگلہ ملی ہے، کسی نو منصب ملی ہے، کسی نو عہدہ ملی ہے، کسی نو ترقی ملی ہے، کسی نو کوئی چیز ملی ہے، یہ دینے والی ذات کے دی؟ بولو کون ہے دینے والا؟ اللہ ہے نا، تے پھر تو خدا دی تقسیم تے اعتراض کیوں کرنے؟ حسد اسی چیز دا نہ ہے، ان دی نعمت انہیں تو ضائع ہو جاوے تے میرے کول آ جائے،
آج ساڑھے معاشرے ایک نمی رواج چل پہ آگئے کوئی بیچارہ دکاندار ہے کوئی دو گاہک آگئے تے اسی کی کرنے ہیں پھر تویز داغیں دا سہارا جادو ٹونیاں دا سہارا بے اندہ ککھ نہ راوے اندہ کم بند ہو جاوے اندہ کم تباہ ہو جاوے ہیں جی یہ بیمار ہو جاوے اندے گھرج کچھ نہ بچے اسینہ چیزیں دا سہارا لے کے اندہ ستیہ ناس کرتے ٹریا میں ایک گل کرا گا وَتُعِزُّ مَن تَشَا وَتُزِلُّ مَن تَشَا اللہ اکبر توجہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَا وَتُزِلُّ مَن تَشَا ایتے گل یاد آ گئی سلطان محمود غزنوی اور حضرت ایاز دے کسے بڑے مشہور نے ایک مرتبہ حضرت ایاز جڑے سننا گھوڑے تے تشریف فرمانے فوجہ نال نے بڑے آلہ دبدبے روب تے نال جا رہے نے تے کچھ دن گزرے سپاہیوں نے پکڑے ہویا وے ہاتھ کھڑیاں لگیاں نے تے کسی نے سوال کر دیتا حضور والا ایک دن تے اسی بڑا آلہ منصب تے بیٹھے سو بڑی ترقی تے عروج تے بیٹھے سو اور آج اس تھان تے کیوں آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھیا قرآن نہیں پڑھیا انہیں کہ حضور سمجھ نہیں آئی فرمایا کہ جس دن روب تے دبدبے نال بیٹھے سا وَتُعِزُّ مَن تَشَا آج ہاتھ کھڑیاں لگیاں نے تے وَتُزِلُّ مَن تَشَا عزت تے ذلت کون دیندہ ہے بولو عزت تے ذلت کون دیندہ ہے بولو بولو جنہوں خدا دانا دے عزت تے ذلت کون دیندہ ہے تے پھر تو حسد کرنا چھڑ دے میرے کریم آقا دے غلاموں توجہ رکھیا جے میں دسنا ہی چاہنا آج ساڑھے معاشرے دے اندر حسد او بیمانی چیز ہے حسد او ذلیل چیز ہے کہ جس حسد نے شیطان مردود نو مردود کر دیتا حسد نے قابیل نو حابیل نو قتل کرن دیتا حسد او چیز ہے جنہیں یہودیاں نو دائرہ اسلام تو ہی ہٹا دیتا اے حسادی سی نا کہ ایمان دی طرف نہ آئے اے حسادی سی نا ایمان دی دولت تو ہٹ گئے اے حسد ہی سی جنہیں آج ساڑھے اندر تفرقہ پا دیتا اسی حسد نے آج بھائی نو بھائی دا دشمن بنا دیتا اسی حسد نے باپ نو بیٹے دا دشمن بنا دیتا اسی حسد نے ہمسائے نو ہمسائے دا دشمن بنا دیتا اسی حسد نے وچوں ایک نہیں کئی چیزیں نکلن گیا جے تو تسی حسد کرو گے پھر غیبت بھی کرو گے ہے میں پھر چغلی بھی کرو گے پھر جھوٹا الزام بھی لاؤ گے تے جھوٹے تے خدا نے کی کیا لعنت اللہ ہی بولو بولو لعنت اللہ ہی جھوٹے تے کون لعنت کر ہے تے غیبت رد بارے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لو حضور فرمایا کہ غیبت کرنے والا قیامت دن کتے دی شکل چاہے گا ایمان نال دسو معمولی جا زخم دانا نکلا ہوئے چہرے دیتے چہرہ ڈھانپ لیندے چہرہ چھپا لیندے میری گلاں سمجھ آ رہی ہے نا چہرہ چھپا لیندے کیوں لوگ ویکھن کے تے گلاں کرن کے لوگ کہن کے ویکھیں دا منہ کہو جائیں ان دا منہ عجیب تر ہویا پہ میں کہنا اج چند بندے تو لکن واسطے تو چہرے نو ڈھانپ لیا وے دے دو ساری کائنات دے سامنے ساری دنیا دے سامنے خدا تینو کتا بنا دے گا پھر کی کریں گے کوئی چاہتا کہ اسی کتے دی شکل چاہیے کوئی بھی نہیں چاہتا تے پھر آج مسجد اس محفل دے توسل دے نال میں ہاتھ نہیں کھڑے کرانے نہ میری عادت ہے میں صرف کہنے عمل تسا کرنا ہے آج دل دے پختہ اراد کر لو آج تو بعد کسی مسلمان دی غیبت نہیں کرنی جو پانی ٹپکدا پیا وے وضو دا انہیں تازہ وضو کیتا ہویا وے صحابہ نے دیکھیا حضور دے قریب آ کے بیٹھ گئے دوسرا دن گزریا میرے آقا فرمایا صحابہ آج وہ بندہ پھر آئے گا جنہوں رب نے جنت عطا کر دیتی ہے فرمانے نے تکیا سا اوہی شخص ہے حتیٰ کہ تیسرا دن آ گیا حضرت انس فرمانے نے میرے نبی فرمایا اے صحابہ تکیا جے انہیں وہ بندہ آنا لوے جنہوں رب نے جنت عطا کیتی ہے وہ شخص آ کے بہ گیا ٹر گیا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے نے میرے دل چے تمنا تے آرزو ہوئی یار میں تکاں تے صحیح میں ویکھاں تے صحیح جنہوں میرے آقا نے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ جنت دی بشارت دیتی ہے عمل کیڑا کردا ہے آج ایسی تے چھوٹا جی عمل کریے نا اگر زندگی جی پہلی مرتبہ تہجد پڑھیے تے جے تسی کر 20 بندیاں نو نہ دسیے تے سکون نہیں آندا حقیقت کیا ہے میرے نبی دے غلاموں جتنا احباب بیٹھے ہو میں ہاتھ نہیں کھڑا کرانا نہ میری عادت ہے میں تھوڑے ضمیر جگانا چاہنا اگر میں سوال کراں آخری مرتبہ کس دن قرآن اٹھایا سی شرم دے مارے کئیاں دے منہ تھلے ہو جڑ گئے حقیقت ہے ایک مولوی صاحب کسی دے گھر دعا منگن گئے دعا منگ کے جدو فارغ ہوئے نا
تے پیسے سن پکھا چلدا پیا سی تے تھلے ڈگ پے مولوی صاحب نے پیسے اٹھائے قرآن پاک جتھے رکھیا سی نا اتنے عموماً اسی رکھ دینا اچھی تھان دے اتنے ہیں جی ساری عادت پتہ کی بنی ہوئی ہے صبح ساری ماں ساری بہن نے اٹھ کے نا LCD اور ٹی وی جیڑی بنا بھی ہے نا اندر شیشے تے کپڑا مار کے صفائی کر دیا نے تصویر صاف نظر آوے قرآن کتنا دنوں دا پیا وے کتنا مٹی چڑھی ہے کدی اندر تے کپڑا ماریا جے سوچے جے میرے گلاں ٹی وی تے روزانہ صاف ہوندی پئی ہے جس چیز نے ذریعہ نجات بننا ہے کتنا مہینے تو قرآن رکھیا کدی اندر تے بھی کپڑا ماریا جے مولوی صاحب نے سے پیسے اٹھائے تے اتنے رکھ دیتے ہن وہ بندہ جڑا سی نا انہیں نماز پڑھنا چھڑ دی تھی مولوی صاحب دے پیچھے کسی نے پوچھا انہیں کہ جی مولوی صاحب چور نے توجہ مولوی صاحب چور نے کسی نے پوچھا انہیں کہ با میں دسنا نہیں چاہتا میرا دل نہیں منتا سال گزر گیا سال تو بعد پھر مولوی صاحب کی ضرورت پہ گئی موقع کدی کدی ضرورت پہ جاندی سن مولوی صاحب کی سال بعد مولوی صاحب کی ضرورت پہ گئی انہوں نے گھر دعا منگڑ کے مولوی صاحب نے پوچھ رہا یار کی گل میرے نال منہ بڑھائے نماز پڑھنا بھی چھڑ گیا انہوں نے کہا مولوی صاحب گل سیدھی ہے تسی ساڈے گھروں پیسے اٹھائے نے تسی ساڈے گھروں چوری کیتی ہے جس بنا دے تے میرا دل نہیں منتا میں تواڈے پیچھے نماز پڑھا انہوں نے کہا کس طرح گل سننے والی ہے دوستو اسی ڈوڑے تے مئیے سن کے نہیں تھکے سیدھیاں گلاں اسی دسیے نا تے سانو اسی بڑے اداس ہو جانے بات پتہ نہیں مولوی کدوں جان چھڈے گا تے جدوں تے کرے گلاں نہیں سنو گے ساڈی اصلاح نہیں ہونی ساڈی اصلاح مولوی صاحب نے کہنے لگے مولوی صاحب تسی ساڈے پیسے اٹھائے نے مولوی صاحب مسکرا پے فرمان لگے یار گل اے وے تو پیسے دی گل کردا پیا وے اچھا او پیسے لگدا ہے سال ہو گیا تسی قرآن ہی نہیں اٹھایا انہیں کہا میرے سمجھ نہیں ہے انہیں کہا وہ قرآن تو اڈا انہیں کہا بالکل کیا لے کے آؤ جدو قرآن اٹھا کے آئے تو پھر میں قرآن اٹھاؤں دے تھلے توڑے پیسے پہنے توڑے پیسے اڑ کے تھلے ڈگے میں کہ قرآن تے روزانہ اٹھان دے اڑ کے نا صبح دے ٹائم میں تے اتھے اس وقت سے رکھ دیتے تاکہ اڈڑ نہ اڈڑ تو محفوظ رہن میں نے لگتا ہے سال ہو گیا تسی قرآن اٹھا کے دیکھے ہی کوئی نہیں شاید کہ ساڑھے بھی کئی ایویں دے بیٹھے ہوں گے ہاں کئی بیٹھے ہوں گے کئی سال ہو گئے نے قرآن نہیں اٹھایا ہونا یار قرآن دا پڑھنا عبادت قرآن دا سننا عبادت قرآن دا ویکھنا عبادت ہے مسلمان تے گھر جمعے مسلمان ہے تیری تے صبح دا آغاز مسجد جوبے تے سامنے قرآن ہوئے تو صبح اٹھے تے قرآن تیرے سینے نال ہوئے یار محبت کس سینال کرنی چاہی دیئے جڑی چیز فانی ہوئے یا جڑی چیز باقی رہے بولو حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام آپ تشریف لے جا رہے ہیں توجہ میرے بار رکھیا جے ایک چرواہ بکریاں چرانا اللہ زمین تے کھڑا ہوئے انہیں آواز دیتی اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑا مقام دیتا بڑا رتبہ دیتا بڑی شانہ دیتیاں کہ ساری زمینہ دا بادشاہ کیوں بنا دیتا توجہ میرے والی آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ نے ساری کائنات دا بادشاہ بنایا جس وقت آپ نے ایک گلنا آپ دے کانے چ گئی ہیں نا آپ واپس سواری تو اترے اس چرواہ دے قریب آئے یہ جملہ ساری زندگی تیرے کم آئے گا جی تو اس جملے نو اپنے سماعت کر رہا غور نال ان دے دل دے اندر انہوں گلدستے دے اندر جگہ دے دیتی میں ذمہ واری نال کتاب میں پیش کروں گا حضرت سلیمان علیہ السلام واپس آئے اور آ کے شروان نو کہنے لگے اے اللہ دے بندے گل سن اے بادشاہ فانی ہے اے بادشاہی فانی ہے فرمایا کہ میں تینوں اس تو بھی افضل چیز نہ دسا ہائے ہائے تھوڑی چپ تو قربان جاواں توجہ فرمایا کہ اس تو بھی اعلیٰ چیز نہ دسا فرمایا کہ جڑی ساری دنیا دی بادشاہ تو بھی اعلیٰ ہوئے فرمایا دس فرمایا کہ اللہ دا ذکر کرنا ایک مرتبہ تو سبحان اللہ کہہ دے اللہ اکبر کہہ دے اللہ دی تسبیح بیان کر دے اللہ دا ذکر کر دے ساری دنیا دی بادشاہ تو کم اعلیٰ کیوں کیونکہ بادشاہت فانی ہے عارضی ہے ایک دن ختم ہو جائے گی جبکہ رب دا ذکر تا قیامتی کر باقی رہنے والا ہے اللہ دا ذکر تا قیامتی کر باقی رہنے والا ہوئے آج اسی محبت کس سے نال کیتی ہے اسی چاہت کس سے نال کیتی ہے اسی محبت دے پیار کس سے نال کیتا ہوئے اسا غور نہیں کیتا میرے نبی دے غلاموں میں عرضے کر رہا سا حضرت موسیٰ کلیم اللہ توجہ ہے آپ نے کی فرمایا اللہ نے اس شخص نے مقام کس بنا پہ دیتا کہ تین چیزوں دی بدولت ایک چیز کدی ماں پیو دی نافرمانی نہیں کیتی کدی زندگی کے اندر کسی دی غیبت بولو بولو کسی دی غیبت نہیں کیتی اور کسی مسلمان الحسد بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے 3 دن لگاتار میرے آقا فرمایا
اج جنتی نو تکنا جے جنتی آ رہے آئے. حضرت عبداللہ بن عمر فرما دینے میرے دل چارزو تے تمنا ہوئی ہے یار میں آج اس شخص نو بے کیاما او کیڑا عمل کردہ وے کس عمل دی بدولت اللہ نے مقام عطا کیتا اے رتبہ عطا کیتا اے شان عطا کیتیاں میرے نبی دے غلامو. حضرت عبداللہ بن عمر فرما دینے میں تین دن لگاتار گیا بغیر انہیں کوئی یہ ہو جی عمل بغیر کوئی ہو جی عمل صرف نماز پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے فرمایا کہ تے ساری عمل کر دینے. آپ واپس آن لگے نا اس شخص نے کہ خیر تے ہے فرمایا کہ اے معاملہ بے 3 دن ساڑھے نبی نے فرمایا کہ بندہ پکا فرمایا کہ دس کیڑا تو خاص عمل کرنا اللہ دی قسم ہے بڑی پتہ دی گل تینوں دس چلے. انہیں کہ جواب کی دیتا انہیں کہ ساری زندگی میں کسی مسلمان الحسد آئے ہے گل بڑی وڈی ہے ساری زندگی میں کسی نے الحسد آج رب نے جڑا مقام دیتا ہے یا میرے آقا نے اپنے مبارک لبوں دے وچوں فرما کے دیتا کہ جنتی ہے کس بنا تے یار کیا آج ساڑھے دل حسد تو پاک نے. ایمان ایک میں گل اور کرنا چاہنا میں منہ صاف کیتا صابن نال دھوتا پگ ستھری پئی کپڑے صاف پائے جتی اعلیٰ قسم دی پئی کیوں کوئی تانا نہ مارے کوئی گل نہ کرے کپڑے کہو جے پائے نے ہیں جی منہ صاف کوئی نہیں پگ پتہ نہیں کہو جی پا لئیے یار ایمان نال دس جنہ چیزاں تے زہری طور تے لوگوں دی نظر ہے انہوں تے پاک رکھنا ہے جتے خدا دی نظر ہے وہ کیوں پلیتے سمجھ نہیں ہے تو رب ساڑا چہرہ نہیں بیندا رب ساڑیاں پگاں تے کپڑے نہیں تکدا خدا ساڑے دلوں نو بیندا ہے کہ میں دل وچ کی رکھیا آج ساڑے دلوں وچ کی رکھیا میرے کریم آقا دے غلاموں میرے ول توجہ رکھو میں دس اچھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق علماء اہل سنت شان اہل سنت فخر خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت ماشاءاللہ اہل سنت دی جان اہل سنت دی شان میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی محبوب الہی چشتی صاحب تشریف لے آ چکے ہیں ماشاءاللہ میں اپنی حاضری مختصر کراں گا کیونکہ جنہ ایک میرے ٹائم نے ڈپٹی رہی سی تقریباً مکمل ہو چکے ہیں میں بس اپنی آخری گل چلو جنیاں گلیں رہ گیا نے پھر سے انشاءاللہ دوست کہتے ہیں نہیں میں کہ لیکن میرا ایک اصول ہے کہ وقت دی پابندی کرو وقت دی قدر کرو کہہ دے سبحان اللہ میں عرض کر رہا ہوں سے ظاہری طور تے جنہ چیزاں تو تے لوکاں دی نظر ہے انہوں تے صاف رکھنا ہے چہرہ بھی صاف رکھیا کپڑے بھی صاف رکھے ہیں جی پگاں بھی صاف رکھیاں تے جتے نظر خدا دی انہوں کی پلیت رکھی ساڑھے دلوں میں جو حسد کیوں نہیں مکدا ساڑھے دلوں جو چیزیں کیوں نہیں ختم ہو دیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں خدا را ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا میں ایک چھوٹی عرض کرنا چاہنا آج بندہ گناہ کرنے لگے نا گناہ دا ارادہ ہوئے سجے بھی ویندا ہے کھپے بھی ویندا ہے پیچھے بھی ویندا ہے اگے بھی تکدا ہے کوئی ویندا تے نہیں پیا ایویں کر دینے کہ نہیں یار میں تانوں تے نہیں کہنے لگے میں تانوں سمجھان لگے بندہ کر دینا ایویں ادھروں تے کوئی نہیں ویندا پیا ادھروں تے کوئی نہیں تکدا پیا سامنے پیچھے اگا پیچھا ہر پاسے نظر مار کے تک دینے اے خدا دے بندیو اج بندے تے ڈر تو گناہ چھڑ دینا ہے جڑا خدا ہر ویلے تینوں ویندا پیا اوندا ڈر تو گناہ کیوں نہیں چھڑدا ایک پاسے دعویٰ کرنا ہے خدا شارک تو بھی زیادہ قریب ہے ایویں گل ہے نا تے جڑا اتنا قریب ہے اوندا ڈر کیوں نہیں ساڈے اندر اوندا خوف کیوں نہیں ساڈے اندر یاد رکھیے جس زندگی مختصر ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے سما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں یہ زندگی کی عارضی ایک نہ ایک دن ٹر جانا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آؤ انہاں چیزاں نال محبت کرو آؤ انہاں چیزاں نال پیار کرو آؤ انہاں چیزاں نال چاہت رکھو جڑیاں چیزاں اگاں جا کے کم دین اے دولت اے منصب اے عہدے گڈیاں اے بنگلے جنہاں واسطے دن رات ایک کر کے محنت تے مشقت کر دیو اے عارضی نے دوستو اج ٹر جانا ہے تے پتہ نہیں کنے دا مالک بن جانا ہے اج ٹر جانا ہے پتہ نہیں دشمن دے مالک بن جان لیکن تیریاں نمازاں تیرے روزے تیرے حج تیری زکاتاں تے تیرے اے مثال دے طور تے ذکر و اذکار کرنا اے تیرے کولوں کوئی دشمن نہیں کھو سکتا کوئی نہیں کھو سکتا لیکن ایمان نال دسو اج ساڈی محبت کس چیز نال ہے ساڈا پیار کس چیز نال ہے ساڈی چاہت کس چیز نال ہے خدا دے بندیو میں شروع وچ عرض کیتی ہے میں ہن بھی یہی کہاں گا
حسد تو بچو. حسد کیونکہ میرے سی میں ہی موضوع لگے ہوئے تسی حسد تے بولنا وے تے میں اسی جگہ تے رہ کے تو دسنا چاہنا حسد ایہو جی نحوست ہے کہ جنہیں بڑے بڑے نو تباہی دی طرف لیا کے رکھ دیتا وے. شیطان مردود کتوں ہویا؟ حسد دی سی نا. قابیل نے اپنے بھائی ابیل نو کیوں ماریا؟ حسد دی سی نا. یہودیاں نے میرے نبی دا کلمہ کیوں نہ پڑھیا؟ حسد دی سی نا. تیئی حسد بھائی نو بھائی دا دشمن بنا رہے ہیں. یہ ترقی کیتی جاندہ ہے, عروج تے جا رہے ہیں, پیسے کتوں لے آ رہے ہیں, پھر خود ہی جھوٹے الزام لائے گا, چوری کردہ ہے, اے فلاں کردہ ہے, اے فلاں کردہ ہے. اگر کسی دے دکان دے گاہک دو چار ود گئے اسا تویز ٹونے شروع کر دیتے, اسی جادو دا سہارا لیا, اسی غیبتہ کیتیا, اسی چغلیاں کیتیا, اسی الزام تراشی دا سہارا لیا, اسی مفت دی دشمنی تے عداوت لے لئی. یاد رکھیا جے عزت خدا دیندہ ہے, ذلت خدا دیندہ ہے, منصب خدا دیندہ ہے, عہدے خدا دیندہ ہے, عزت دا تاج خدا دیندہ ہے. لہذا میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا خدا دے بندے ہو اسی مسلمان ہاں. میرے آقا فرمایا کسی نو کسی دے ہوتے کوئی شہرت نہیں, کسی نو کسی دے کوئی فضیلت نہیں. ہاں اگر فضیلت تے تقوی دی بنا تے, فضیلت تے عبادت دی بنا تے, اج اسی عبادت تو خالیاں ساڑے دامن خالی نے, غلامت دے نال علوتا وا, غلامت دے نال جسم بھریا پیا وے, ساڑے جسم دا ہر ایک اعضا غلاماں نال بھریا پیا وے. نیکی دا نام و نشان نہیں. لیکن جے کوئی پوچھ رہے تے ساڑے تو وڈا نیک ہے کوئی نہیں, ساڑے تو وڈا کوئی نیک ہے کوئی نہیں, ساڑے تو وڈا کوئی متقی کوئی نہیں, پرہیزگار کوئی نہیں, ساڑے تو وڈا کوئی مفتی کوئی نہیں. نا بھائیو جے خدا عزت دیندے نا, انہا بطش ربی کا لشدید بھی میرے رب دا حکم ہے. جو اس خدا دی پکڑ آ جاوے پھر وڈے وڈے رہ جاندے نے. میں آخری صرف 3 منٹ توڑے لینے نے کہ بار بار میں نے اشارے کر دے بیٹھے نے, میں نے وعدہ کیتا سی چلو میں اداس دینا, اور اس کے بعد اجازت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں, جدو کریم آقا اس کائنات چاہے نا اس دھرتی تے تے آئے, اے تے حقیقت ہے میرے آقا دے آنال ساری کائنات پاک ہو گئی, ساری دھرتی پاک ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں, الف نے کہ اللہ دا نبی آ رہے ہے, با نے کیا برکت والا آ رہے ہے, تا نے کیا تاجدار آ رہے ہے, سا نے کیا سراج منیر آ رہے ہے, جیم نے کیا جلیل القدر آ رہے ہے, ہا نے کیا حبیب آ رہے ہے, خا نے کیا خاتم النبیین, دال نے کیا داعین الاللہ, ذال نے کیا ذالک الکتاب, را نے کیا رحمت للعالمین آ رہے ہے, زانے کیا زمانے دا امام آ رہے ہے, سین نے کیا ساکی کونسر آ رہے ہے, شین نے کیا شفیع معشر آ رہے ہے, سواد نے کیا صادق الامین آ رہے ہے, دعاد نے کیا ضعیف دوالی آ رہے ہے, تو نے کیا میرے نبی دے غلام طہا دی شان والا آ رہے ہے, زوا نے کیا ظلمت مٹان والا, عین نے کیا رب دا کا, غین نے کیا غریب دا حامی آ رہے ہے. نبی دے غلام توجہ رکھیا جے, فا نے کیا فسق و فجور مٹان والا, قاف نے کیا قرآن والا, کاف نے کیا کملی والا, لام نے کیا لا الہ, کر لو ذکر ذریعہ نجات ہو جائے گا, مل کے ذرا مل کے, لا الا اللہ الہ, مین نے کہ محمد الرسول اللہ آ رہے ہے, نون نے کہ نبیان دا ایمان آ رہے ہے, میرے نبی دے غلاموں, واؤ نے کیا ودھا دے چہرے والا, ہاں نے کیا ہادی آ رہے ہوئے, یا نے کیا یتیمہ دا والی آ رہے ہوئے. اللہ میری حاضری قبول فرمائے. میں یہ عرض کروں گا دوستو, اپنے دلوں دے وچوں حسد کٹ دو, اپنے دلوں دے وچوں غیبت کرنا چھڑ دو, اپنے دلوں دے وچوں چغلی کرنا چھڑ دو. تہاڈی پہچان نہ تہاڈا منصب ہے, نہ تہاڈا عہدہ ہے, نہ تہاڈیاں وزارتاں نے, جدوں ٹر جانا دے ایک چیز ہے تہاڈی پہچان ہوئے, تہاڈا اخلاق. کیے بولو تھک گیا, کیے کیا ساڈے اخلاق چنگے نے؟ سوچے جے رات نو اپنے اخلاق درست کر لو, ایتھے بھی عزتاں ملن گیاں, اوتھے بھی عزتاں ملن گیاں. اللہ عمل دی توفیق دے. باخر دعوانا الحمدللہ.